اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین رحمت للعالمین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین لا سیما صدیقۃ الطاہرہ فاطمۃ الزہراء سلام اللہ علیہا لعنت اللہ علی اعدائہم وغاصبی حقوقہم وقاتلیہم ومنکری فضائلہم اجمعین اما بعد قالت فاطمۃ الزہراء سلام اللہ علیہا اما واللہ لو ترکوا الحق علی اہلہ واتبعوا اطرتا نبیہ لما اختلفا فی اللہ تعالی اثنان صلوات پڑھے محمد شہزادی کونین صدیقہ طاہرہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی المناک شہادت کے ایام میں اس بی بی دو عالم کے حوالے سے یہ مجالس کا سلسلہ اور جو حدیث میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی صدیقہ طاہرہ کی ایک حدیث جس میں دنیا کے سامنے ایک معیار کو پیش کیا اور ایک پیغام کے طور پر یہ جملہ ارشاد فرمایا. جملہ ہے کہ لو ترک اما واللہ، اولاً صدیقہ طاہرہ قسم کھا کر ایک جملہ فرما رہی، اما واللہ خدا کی قسم، لو ترکوا الحق علی اہلہ، اگر لوگوں نے حق کو حقدار تک پہنچا دیا ہوتا، اگر حقدار کے حق کو نہ چھینا گیا ہوتا، اور واتبعوا اطرتا نبیہ، اور نبی نے جس ذات گرامی کو حق کا مرکز و محور بنایا تھا، جسے پیغمبر نے ہادی امت قرار دیا تھا، اگر لوگوں نے اس کی اتباع و پیروی کی ہوتی، لما اختلفا فی اللہ اثنان، تو کائنات پہ دو لوگ اختلاف کرتے ہوئے نظر نہ آتے. یہ بظاہر ایک مختصر سا جملہ، لیکن اس جملے کے ذریعے سے شہزادی کونین نے دنیا کو پیغام بھی دیا، اور اس پیغام کے ساتھ ساتھ دنیا میں حق اور باطل کا بھی فیصلہ فرما دیا. صدیقہ طاہرہ وہ ذات گرامی ہے کہ جو یقیناً اپنی عظمتوں کے ساتھ، کمالات کے ساتھ حق و باطل کا معیار بھی ہیں. میں نے شب میں ایک مجلس میں کچھ باتیں شہزادی کونین کے حوالے سے عرض کی تھی، بہت سے افراد موجود تھے. اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ بنت نبی مکرم اسلام کا یہ جملہ، یہ دنیا کے لیے ایک پیغام کی حیثیت بھی رکھتا ہے کہ یقیناً اگر عالم اسلام میں کسی بھی طریقے کا اختلاف وجود میں آیا، فرمایا کہ دو لوگ بھی اختلاف نہ کرتے. آج اگر اس حد تک عالم اسلام میں اختلاف وجود میں آیا، حتیٰ بظاہر جو مشہور ہے 73 فرقے وجود میں آ گئے. شہزادی کونین نے جملہ فرمایا ہے کہ اگر پیغمبر کی وصیت پہ عمل کیا گیا ہوتا، پیغمبر نے جسے حق و باطل کا معیار بنایا تھا، پیغمبر نے جس کے ذریعے سے امت کی ہدایت چاہی تھی، پیغمبر نے جس کے ذریعے سے کائنات کے ہدایت کا انتظام فرمایا تھا، اگر امت مسلمہ نے اس کے ذریعے سے حق کو لیا ہوتا تو آج دنیا میں اختلاف نہ پایا جاتا. اگر امت مسلمہ نے اس حق کی پیروی کی ہوتی، اگر کائنات نے اس حق کی اتباع کی ہوتی تو آج یہ صورتحال ہمارے سامنے نہ ہوتی جو نظر آ رہی ہے. اور یہیں پر چونکہ شہادت کے ایام ہیں، یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ صدیقہ طاہرہ کی نگاہوں میں صرف وہی دور نہیں تھا، صرف وہی زمانہ نہیں تھا، بلکہ اس شہزادی کونین کی نگاہوں میں آنے والی امت بھی تھی، آنے والے زمانے بھی تھے. صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. آنے والے حالات بھی تھے، ورنہ اتنی بڑی قربانی دے دینا، اتنی بڑی شہادت کا نذرانہ پیش کر دینا، اس حد تک میدان عمل میں آ جانا یہ آسان نہیں تھا. اگر نبی کی عظیم الشان بیٹی اتنی بڑی قربانی دے رہی ہے، اس حد تک میدان عمل میں آئی ہیں، اس کا مطلب یہ تھا کہ شہزادی کی نگاہوں میں آنے والے حالات بھی تھے.
اس لیے کہ ہم اور آپ اس وقت نہیں تصور کر سکتے تھے کہ آئندہ اسلام کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، آئندہ مسلمانوں کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، آئندہ اسلام کے اوپر کون سی افتاد آنے والی ہے۔ یہ شہزادی کونین کی نگاہیں دیکھ رہی تھیں، اگر اتنی بڑی قربانی دی ہے، اس کا ایک راز یہ بھی تھا، جانتی تھیں کہ آنے والے زمانے میں یزید جیسے افراد بھی حاکم اسلامی بنیں گے، آنے والے زمانے میں متوکل جیسے افراد بھی حاکم اسلامی اپنے کو کہلانے کی جرت کریں گے۔ اگر صدیقہ طاہرہ نے اتنی بڑی شہادت کا نذرانہ پیش کیا تھا، یہ صرف شہادت نہیں پیش کی تھی بلکہ رہتی دنیا تک ہر مسلمان کو یہ پیغام دیا تھا کہ اگر نبی نے اس عظیم الشان بیٹی کے لیے اس حد تک حدیثیں فرمائی ہیں، اگر نبی کریم نے اس حد تک اپنی بیٹی کے لیے عمل کو پیش کیا ہے، تو یہ کوئی معمولی عمل نہیں تھا، معمولی پیغام نہیں تھا، بلکہ نبی بھی اپنے بات کے لیے اپنی بیٹی کو معیار حق و باطل بنا کر جا رہے تھے، اور گویا امت مسلمہ کو پیغام دے کر جا رہے تھے کہ اگر نبی کی آنکھ بند ہونے کے بعد کوئی بھی چیز نگاہوں میں نہ رہے، کوئی بھی چیز ہماری نگاہوں میں نہ رہے، صرف اور صرف نبی کی عظیم الشان بیٹی کو ہم نگاہوں میں رکھیں تو ہم حق کو بھی پہچان لیں گے اور باطل کو بھی پہچان لیں گے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد وعلی محمد، اس سے بہتر صلوات پڑھ دیں محمد وعلی محمد۔ یہ گویا در حقیقت پیغام تو، اور یہاں پر ابتدائی میں عرض کر دوں کہ اس نبی کی عظیم الشان بیٹی نے جو کارنامہ انجام دیا ہے، اصل کارنامہ اس کا یہ تھا کہ اس نے نبوت سے امامت تک لوگوں کو پہنچایا ہے۔ یعنی پیغمبر اکرم کے قرآن کریم کی آیت بھی ہے کہ مرج البحرین یلتقیان، دو سمندر ہے جو جاری ہے، دو سمندر ہیں جو ہدایت کے لیے اللہ نے جاری کیے ہیں، ایک سمندر کا نام رسالت ہے اور دوسرے سمندر کا نام امامت ہے۔ اگر ان دو سمندروں کے ذریعے سے امت کی ہدایت جاری رہے گی، اسی وقت جاری رہے گی جب یہ دو سمندر آپس میں مل رہے ہوں، ہم نبوت کے ذریعے سے امامت تک آ رہے ہوں۔ اسی لیے قرآن نے کہا کہ مرج البحرین یلتقیان، لیکن بینہما برزخ لا یبغیان، درمیان میں یقیناً کوئی نہ کوئی ایک ایسا ہو جو دونوں سمندروں کو آپس میں جوڑ رہا ہو۔ اگر کوئی ذات ہے جو دونوں سمندروں کو جوڑ رہی ہے، اسی کو صدیقہ طاہرہ کہتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھنے محمد وعلی محمد۔ اس نے اصل کارنامہ جو انجام دی، یہی کارنامہ کہ درمیان میں آ کر اس کائنات کو، امت مسلمہ کو نبوت سے امامت تک پہنچایا ہے۔ قربانیاں اس لیے دی تھیں کہ لوگ صرف نبوت پر نہ رک جائیں، اس لیے کہ صحیح ہے ختم نبوت ہے لیکن ختم ہدایت نہیں ہے۔ اللہ نے اگر نبی و رسول کا بھی انتظام کیا تھا تو صرف نبی و رسول کا انتظام بعنوان نبی و رسول نہیں تھا، بلکہ نبی و رسول کا انتظام ہدایت کے لیے تھا، اور چونکہ انتظام ہدایت کے لیے تھا لہذا سلسلہ ہدایت اللہ کی طرف سے رکنے والا نہیں ہے، سلسلہ ہدایت اللہ کی طرف سے رکنے والا نہیں ہے۔ نہیں ہو سکتا ہے عناوین بدل جائے، ہو سکتا ہے عنوان بدل جائے، نبی و رسول تو اس لیے آئے گا کہ نبی کا کام ہے پیغامات لانا، رسول کا کام ہے رسالے لانا، رسول کا کام ہے اللہ کی طرف سے نوشتہ لے کر آنا۔ لیکن جس دن دین مکمل ہو جائے، جس دن یہ پیغام آ جائے کہ الیوم اکملت لکم دینکم، کہ آج کے دن ہم نے اپنے پیغامات کو مکمل کر دیا ہے، آج کے دن ہم نے دین کو مکمل کر دیا ہے، آج کے دن اللہ کی طرف سے مکمل طور پر دین آ چکا ہے، اب نہ رسول کی ضرورت ہوگی نہ نبی کی ضرورت ہوگی، لیکن یقیناً جب تک امت باقی رہے ہدایت کی ضرورت باقی رہے گی، یقیناً ہدایت کی ضرورت باقی رہے گی۔ صحیح ہے نبوت کا سلسلہ ختم ہوا ہے، صحیح ہے رسالت کا سلسلہ ختم ہوا ہے، لیکن وہ پروردگار رحیم و کریم پروردگار ہے، اس پروردگار کو اپنے بندوں کے ساتھ ہمدردی ہے، لہٰذا اگر اس نے نبی و رسول بھیج کر کچھ راستے بتائے ہیں تو اس راستے کی ہدایت کرنے والا بھی وہی پروردگار انتظام کرتا رہے گا۔ اور چونکہ اس رحیم و کریم پروردگار میں نبی و رسول کے بعد اپنی جانب سے ہادی اور رہبر کا انتظام فرمایا ہے، صدیقہ طاہرہ نے قربانی اسی لیے دی تھی کہ اگر اس پروردگار کو رحیم و کریم مانتے ہو تو یہ نہ سوچ لینا کہ نبی کے بعد سلسلہ ہدایت ختم ہو گیا ہے، یہ نہ سوچ لینا کہ نبی کے بعد سلسلہ ہدایت تمام ہو گیا ہے، نہیں، وہی اللہ اگر نبی و رسول بھیج رہا ہے تو وہی اللہ اپنی جانب سے ہدایت کا انتظام بھی کر رہا ہے۔ میں قربانی اس لیے دے رہا ہوں اتنی عظمتوں کے ساتھ، ورنہ آج کا کوئی معمولی انسان بھی معمولی چیز کے اوپر اپنے کو قربان نہیں کرتا ہے۔
ایک معمولی انسان بھی کسی معمولی چیز کے لیے زحمت نہیں برداشت کرتا ہے. جب ہمارا جیسا ایک عام انسان کسی معمولی چیز کے لیے قربانی نہیں دیتا ہے, زحمت نہیں برداشت کرتا ہے, کیا ہو سکتا ہے صدیقہ طاہرہ جیسی عظیم الشان خاتون ہو کسی معمولی چیز کے لیے زحمت برداشت کر لیں؟ کیا ہو سکتا ہے شہزادی کونین جیسی ذات ہو کسی معمولی چیز کے لیے مصائب برداشت کر لیں؟ نہیں ہو سکتا ہے. اگر اس حد تک مصائب کی منزلوں میں قدم رکھا ہے, اس حد تک قربانیاں دی ہیں, اس حد تک ظلم و ستم کا شکار ہوئی ہے, یہ اس لیے ہوئی ہے کہ دنیا کو پیغام دینا تھا کہ ہدایت کے سلسلے کو معمولی نہ سمجھنا, اور جس ذریعے سے تمہیں ہدایت ملے گی, جو تمہیں ہدایت تک پہنچانے والا ہے, جو تمہارے سامنے ہدایت کا راستہ ہے, وہ کوئی معمولی ذات نہیں ہے. زبان سے کہہ دینا تو بہت آسان ہے, لیکن اس ہادی برحق کی عظمت کو سمجھ لینا یہ آسان نہیں ہے. اگر ہم اس ہادی برحق جس کے لیے شہزادی نے جملہ فرمایا ہے کہ لو ترک الحق, حق سے مراد کیا ہے؟ شہزادی نے کوئی نام نہیں لیا ہے, شہزادی نے کوئی عنوان نہیں قائم کیا ہے. اگر کہا ہے تو یہی کہا ہے کہ حق کو اگر دنیا نے نہ چھوڑا ہوتا. حق کا مطلب کیا تھا؟ یعنی اگر تصور حق ہے تو اسی ذات کے ذریعے سے, اگر حق ممکن ہے تو اسی ذات کے ذریعے سے ممکن ہے. اور یہاں پر رک کے ایک جملہ عرض کروں, گویا قرآن کے معیار کو بھی صدیقہ طاہرہ نے پیش کیا ہے. صدیقہ طاہرہ نے قرآن کے جہاں معیار کو پیش کیا ہے, قرآن نے جہاں جہاں بھی ہادیوں کا اعلان فرمایا ہے کہیں نام نہیں لیا ہے. قرآن کریم نے جہاں بھی اپنی جانب سے ہادیوں کا انتظام کیا ہے, ہادیوں کا اعلان کیا ہے, وہاں نام نہیں لیا ہے بلکہ صفات کو بیان کیا ہے. اور شاید صفات کا بیان کرنا اس لیے بھی ہو کہ نام تو ہر انسان رکھ سکتا ہے, نام تو ہر انسان رکھ سکتا ہے, لیکن اگر واقعاً اس جانب سے اپنے کو ہادی سمجھتے ہو تو صرف نام پہ نہ ہو, اپنے اندر وہ کردار پیدا کرو, تب معلوم ہوگا کہ ہادی کسے کہتے ہیں. قرآن کریم میں کہیں بھی صفات کا تذکرہ ہے, کمالات کا تذکرہ ہے, فضائل کا جتنے بھی, حتیٰ صدیقہ طاہرہ کے سلسلے میں. اور یہیں پر رک کے ایک جملہ عرض کروں کہ اگر ان افراد کے لیے نام نہیں ہے قرآن میں, حتیٰ بی بی دو عالم کا بھی آپ کو نام نہیں ذرا جائے گا, صفات کا تذکرہ ہے, کمالات کا تذکرہ ہے, فضائل کا تذکرہ ہے, گویا مزاج قرآن یہ ہے کہ نام کو اہمیت نہیں دیتا ہے بلکہ قرآن کردار کو اہمیت دیتا ہے, قرآن کیریکٹر کو اہمیت دیتا ہے, قرآن صفات کو اہمیت دیتا ہے. حتیٰ پلٹ کے ایک جملہ عرض کروں کہ قرآن کی نگاہوں میں جو لوگ قابل مذمت ہیں, جو لوگ قرآن کی نگاہ میں قابل لعنت ہیں, قرآن میں اگر ہم اٹھا کر دیکھیں بہت کم ایسے موقع ہیں کہ جہاں پر قرآن نے نام لے کر کسی کی مذمت کی ہو. قرآن میں بہت کم ایسے موقع ہیں کہ جہاں پر قرآن نے کسی کا نام لے کر اس کی مذمت کی ہو. ایک دو موقعوں کے علاوہ آپ کو نظر نہیں آئے گا, لیکن جگہ جگہ قرآن میں مذمت پائی جاتی ہے. تو قرآن نے کسی شخصیت پر مذمت نہیں کی ہے, کسی شخص کی برا نہیں کہا ہے, کسی فرد کو برا نہیں کہا ہے, بلکہ قرآن نے ایک معیار پیش کیا ہے. بلکہ رک کر ایک جملہ کہوں کہ فرد کو برا نہیں کہا ہے بلکہ کردار کو برا کہا ہے. کیریکٹر پہ لعنت کی قرآن میں کتنی آیات ہیں. دیکھیں یہ نہیں ہے کہ فلاں شخص برا ہے, بلکہ قرآن نے کیا کہا کہ ظالمین کے اوپر اللہ کی لعنت ہو, فاسقین کے اوپر اللہ کی لعنت ہو, جھوٹوں کے اوپر اللہ کی لعنت ہو. گویا قرآن ایک معیار پیش کر رہا ہے کہ قرآن کی نگاہ میں فرد معیار نہیں ہے بلکہ اس کا عمل معیار ہے. آج ہمارے ہاں دیکھیں یہ بھی ایک حقیقت ہے, کوئی فرد معیار نہیں ہے, اس کا عمل معیار ہے, کردار معیار ہے. لہذا معذرت کے ساتھ ایک جملہ عرض کروں کہ واقعاً اگر ہم حق کے ماننے والے ہیں, صرف زبان کے اوپر کسی لفظ کے جاری کر لینے سے حق کا ماننے والا نہیں ہوتا ہے. اور اگر کچھ افراد سے ہمیں نفرت ہے, کچھ افراد سے ہمیں بغض ہے, کچھ افراد ہماری نگاہوں میں قابل مذمت ہے, تو قرآن کا معیار دلیل ہے. تنہا فرد کے نام لے لینے سے قابل مذمت نہیں ہو جاتا ہے, بلکہ جو کردار اس کے اندر پایا جاتا ہے. اصل مذمت تو اس وقت ہے کہ وہ کردار ہماری زندگی میں نہ پایا جاتا ہو. اور اگر واقعاً کچھ افراد سے ہمیں محبت ہے, کچھ افراد سے انسیت ہے, کچھ افراد کے چاہنے والے ہیں, تو واقعی محبت و انسیت تو اس وقت ہے کہ جو کردار ان کا تھا ہماری زندگی میں نظر آئے. یہ گویا قرآن نے اسی لیے صدیقہ طاہرہ نے فرمایا ہے لو ترک الحق, یہ نہیں کہا ہے کہ اگر علی کو نہ چھوڑا ہوتا, نہیں, صدیقہ طاہرہ نے یہ کہا اگر حق کو نہ چھوڑا ہوتا. حق نام ہے کردار کا. شہزادی نے فرمایا یہی کردار اگر نگاہوں میں رکھو, اگر واقعاً امیر المومنین سے محبت ہے تو پھر وہ کردار بھی ہماری نگاہوں میں رہے. اور واقعاً کسی سے نفرت ہے, اور اس لیے بھی عرض کروں کہ
ظاہر سی بات ہے اگر وہ کام نہ کیے ہوتے ان لوگوں نے تو اس حد تک قابل مذمت نہ ہوتے. ہماری نگاہوں میں اگر قابل مذمت ہے، قابل لعنت ہے، قابل برات ہے تو کیوں ہے؟ چونکہ ایسے کام کیے. اس کا مطلب ہے کام انسان کو قابل مذمت بناتا ہے، انسان کے اعمال اسے قابل لعنت بناتے ہیں، انسان کا کردار اسے قابل ملامت بنا دیتا ہے. اور اگر کوئی اعمال کی وجہ سے قابل لعنت بن سکتا ہے تو قرآن نے کسی فرد کو معین نہیں کیا، بلکہ یہ کہا کہ جو کردار کہیں بھی پایا جائے وہ قابل مذمت ہوا کرتا ہے. ظاہر سی بات اگر وہی کردار اگر کوئی جھوٹا ہے جھوٹ کی بنیاد پر، اور جو صدیقہ طاہرہ کو جھٹلا رہا ہو اس سے بڑا جھوٹا کون ہوگا؟ اور اگر کوئی جھوٹ بول کر قابل مذمت ہوتا ہے تو جہاں بھی جھوٹ پایا جائے وہاں قابل مذمت ہوگا. اور اگر انہوں نے ظلم کیا ہے، ظلم کی بنیاد پر قابل مذمت ہے، قابل لعنت ہے. اس کا مطلب جہاں بھی ظلم پایا جائے وہ قابل لعنت ہو گئے. گویا میں نے کہا کہ لو ترک الحق، اگر دنیا نے حق کو نہ چھوڑا ہو. اور یہ کس نے کہا ہے؟ ایسی ذات نے کہا ہے جس کے کمالات تک انسان کے ذہن کا پہنچ جانا ناممکن ہے. اور یہاں پر رک ایک جملہ عرض کرو کہ شاید اس شہزادی کونین کی سب سے بڑی معرفت ہمارے لیے یہ ہو کہ اپنے کو وہاں تک پہنچا دیں کہ ہمیں یقین ہو جائے کہ ہمیں ان کی معرفت نہیں ہو سکتی ہے. جو میں نے جملہ عرض کیا ہے کہ ہم اپنے کو وہاں تک لے جائیں، اس لیے کہ دیکھیں جہالت کی دو قسمیں ہوتی ہیں. ایک وقت آدمی کو اپنی جہالت کا پتہ ہو اور ایک وقت اپنی جہالت کا علم نہ ہو. اور جہالت کا علم نہ ہو کر جو اپنے کو عالم سمجھے، قرآن کی نگاہ میں اور شریعت کی نگاہ میں، اسلام کی نگاہ میں وہ قابل مذمت زیادہ ہے. جسے اپنی جہالت کا علم نہ ہو، ہمارا جسے جاہل مرکب کہتے ہیں. جسے جاہل مرکب یعنی خود اسے پتہ نہیں ہے کہ ہمیں کتنا معلوم ہے، ہمیں کتنا علم ہے، یعنی حد سے آگے بڑھ جانے والا. جاہل ہیں لیکن اپنے کو عالم سمجھتے ہیں. اور یہیں پر خطیب اکبر کا ایک جملہ عرض کروں کہ انہوں نے کہا تھا کہ پوری اسلامی تاریخ میں جتنا نقصان ان جاہلوں سے پہنچا ہے، جنہوں نے جاہل ہو کر اپنے کو عالم سمجھا ہے، اتنا نقصان کسی اور سے نہیں پہنچا ہے. اس لیے کہ اگر واقعی عالم ہوگا تو فائدہ پہنچائے گا، اور اگر جاہل ہوگا تو خاموش رہ کر نقصان نہیں پہنچائے گا. لیکن جو بیچ والے افراد ہوتے ہیں، اسی لیے صدیقہ طاہرہ کی واقعی معرفت یہی ہے کہ ہمیں یقین ہو جائے کہ ہم نہیں پہچان سکتے ہیں. میں نے جو جملہ کہا ہمیں یقین ہو جائے کہ ان کی عظمت اتنی زیادہ ہے کہ ہمارا ذہن وہاں تک نہیں جا سکتا ہے. یہ انسان کی بہت بڑی معرفت ہے، اور یہ یقین ہو جانا کہ وہاں تک ہمارا ذہن نہیں پہنچا سکتا ہے. اور اسی لیے میں نے کہا کہ شہزادی کونین کے دو زندگی کے رخ ہمارے سامنے ہیں. ایک کمالات کے اعتبار سے، فضائل کے اعتبار سے، وہ کیا تھیں اس اعتبار سے، اللہ نے انہیں کیا کیا عطا کیا ہے اس اعتبار سے. اسے کہتے ہیں خود ان کی معرفت. اور خود ان کی معرفت حاصل کر لینا، خود انہیں پہچان لینا یہ آسان نہیں ہے. اس لیے کہ ظاہر سی بات ہے کہ جہاں پہچاننے کی بات آئے، کسی بھی چیز کو پہچاننے کے لیے واقعی معرفت اس وقت ہوتی ہے جب اس کے اعتبار سے پیمانہ ہو. اس لیے کہ ہر چیز کو ایک ہی پیمانے پر نہیں تولا جاتا ہے، ہر چیز کو ایک ہی میزان سے نہیں پرکھا جاتا ہے، ہر چیز کو ایک ہی نگاہ سے نہیں پہچانا جا سکتا ہے. شہزادی کونین جیسی ذات کو بھی پہچاننے کے لیے اس کے اعتبار سے پیمانہ ضروری ہے. اور جب تک اس بی بی دو عالم کے اعتبار سے میزان و پیمانہ نہ ہو، معرفت نہیں ہو سکتی ہے. اور اگر صدیقہ طاہرہ کو پہچاننے کا کوئی پیمانہ ہے تو اسے یا تو نبوت کہتے ہیں یا امامت کہتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ جو وہاں تک نہ پہنچے اسے صدیقہ طاہرہ کی معرفت نہیں ہو سکتی ہے. جو وہاں تک نہ پہنچے نہیں پہچان سکتا، اس لیے کہ اس کی رسائی نہیں وہاں تک ہے. جو انہوں نے کہہ دیا ہے بس اس پہ یقین ہو جائے، جو انہوں نے فرما دیا ہے بس اس پر یقین ہو جائے. اور پھر ایسی ذات گرامی، آپ کے سامنے وہ جملات بھی ہیں. یہ بھی عرض کرو کہ وہ ذات ہے جو آج قرآن کے برابر ہے. اگر حقیقت قرآن پیغمبر کی ذات ہے تو صدیقہ طاہرہ بھی قرآن کے ہمراہ ہے. اس لیے کہ جو آثار، جو صفات، جو چیزیں قرآن کے لیے بیان ہوئی ہیں وہی چیزیں شہزادی کونین کے لیے بھی ہیں. کہ قرآن زمین سے وجود میں نہیں آیا ہے، قرآن زمین سے نہیں نکلا ہے، بلکہ قرآن کے لیے خود آیات نے اعلان کیا ہے کہ قرآن کا نزول وہاں سے ہوا ہے. صدیقہ طاہرہ کے لیے بھی آپ کے سامنے حدیثیں ہیں. وہ دنیاوی مخلوق نہیں ہے، وہ دنیاوی ایک مخلوق نہیں ہے، بلکہ خود پیغمبر کے لیے معراج پر بلایا گیا ہے. اور جب جنت کا پھل عطا ہوا ہے اور اس پھل کے ذریعے سے صدیقہ طاہرہ کی خلقت ہوئی ہے.
یہ گویا دلیل ہے کہ اگر قرآن کا نزول وہاں سے ہے تو صدیقہ طاہرہ کا بھی نزول وہاں سے ہے. اور پھر اگر دوسرا اعلان اعجاز قرآن کریم کا یہ ہے کہ رہتی دنیا تک قرآن کو معجزہ باقی رہنا ہے، تو رہتی دنیا تک بھی صدیقہ طاہرہ کو معجزہ باقی رہنا ہے. اور اگر رہتی دنیا تک دنیا یہ قرآن پوری کائنات کے لیے ہدایت ہے، تو رہتی دنیا تک شہزادی کونین بھی پوری کائنات کے لیے ہدایت ہے. پوری کائنات کو یہ ہدایت دیں گے، شرط ہے کہ انسان اس دروازے تک آئے. اور یہاں پر یہ بھی جملہ عرض کروں، میں نے شب میں کہا تھا کہ اگر عظمت کو پہچاننا ہے، بہت سی روایات میں امیر المومنین کو ہر چیز کا رکن کہا گیا ہے. رکن کا ایک مفہوم یہ ہے کہ اگر ہم کسی بھی صاحب کمال، کسی بھی صاحب فضیلت اور کسی بھی اللہ کی جانب سے بھیجے ہوئے افراد کی عظمت کا اقرار کرنا چاہتے ہیں تو جب تک امیر المومنین کی عظمت کا اقرار نہ کر لیں وہ مکمل نہیں ہو سکتا. یعنی گویا جب تک نبوت کے لیے ہے، نبوت اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتی ہے جب تک امیر المومنین کی عظمت کا اقرار نہ ہو جائے. جناب آدم کے ماننے والے اس وقت تک نہیں ہو سکتے ہیں جب تک امیر المومنین کی عظمت کا اعتراف نہ ہو جائے. اس لیے اس کا مفہوم کیا بیان کیا ہے کہ در حقیقت یہ رکن ہے تمام افراد کے لیے، تمام چیزوں کے لیے رکن قرار دے. لیکن یہیں پر پیغمبر اکرم کی حدیث ہے کہ علی ابن ابی طالب تمام چیزوں کے لیے رکن ہے، لیکن اگر کوئی علی کے لیے رکن ہے تو اسے فاطمہ زہرا کہتے ہیں. یعنی پیغمبر کی حدیث ہے کہ اگر امیر المومنین کے لیے کوئی رکن ہے تو اسے صدیقہ طاہرہ کہتے ہیں. یعنی جو ذات مولائے کائنات کے لیے رکن قرار پا جائے. پیغمبر نے فرمایا تھا کہ علی ان قریب تمہارے رکن منہدم ہو جائیں گے. اور جس وقت شہزادی دنیا سے گئی ہیں مولا کائنات نے فرمایا تھا جو پیغمبر کی وصیت تھی، پیغمبر کے جملات تھے، یہی وہ رکن ہے جس سے میں محروم ہوا ہوں. اس کا مطلب کیا ہے کہ اتنی عظمتوں کے حامل ہیں، اتنی اہمیت کے حامل ہیں، اور اس ذات نے اپنے کو قربان کس کے اوپر کیا ہے؟ امیر المومنین کے اوپر. یہ امیر المومنین کے اوپر کیوں قربان کیا ہے؟ یہ اس لیے قربان کیا کہ دنیا علی کو معمولی نہ سمجھے، علی ابن ابی طالب کو معمولی نہ سمجھو. اگر عظمت علی کو تصور کرنا ہے تو پہلے در سیدہ پر آؤ، تب معلوم ہوگا کہ علی کسے کہتے ہیں. اس لیے کہ اپنی زبانوں سے نام علی لے لینا تو بہت آسان ہے، اپنی زبان کے اوپر امیر المومنین کا نام لے آنا تو بہت آسان ہے، لیکن اگر عظمت علی کو سمجھنا ہے تو در سیدہ سے ہم سمجھیں. ایسی خاتون جس نے سب کچھ ہو کر اپنے کو علی کے اوپر قربان کر دیا ہے. آسان نہیں ہوتا ہے، ہمارا جیسا انسان بھی اپنے کو کسی چیز کے اوپر قربان نہیں کرے گا، ایسی چیز کے اوپر قربان کرے گا جو ہم سے زیادہ اہمیت کی حامل ہو. ورنہ جب تک اہمیت کی حامل نہ ہو ہم قربانی نہیں دے سکتے. اگر مولائے کائنات کے اوپر قربان کیا ہے، یہ قربان کر کے پیغام دیا ہے کہ علی کوئی معمولی ذات نہیں ہے، اور جو حق اللہ نے علی کو عطا کیا ہے وہ حق کوئی معمولی حق نہیں ہے. اور جانتی تھی کہ اگر آج سیدہ خاموش رہ گئی تو پھر حق کا پہچاننا آسان نہیں ہوگا. اگر آج سیدہ خاموش رہ گئی تو پھر دنیا کے لیے کوئی پیغام نہیں ہوگا جو دنیا کو بتا سکے کہ حق کیا ہے باطل کیا ہے. اس لیے کہ ظاہر سی بات ہے پیغمبر جیسی ذات دنیا سے جا چکی، اور جہاں پیغمبر جیسی ذات دنیا سے جا چکی ہو، امیر المومنین معیار حق تھے، لیکن دنیا علی کے مقابلے میں تو آئی ہے، اور جو مقابلے پر آ گئی ہے تو علی کو معیار حق و باطل نہیں ماننے پر تیار ہے. لہذا کوئی ایسی ذات ہو جو علی سے ہٹ کر حق و باطل کا معیار بن رہی ہو. شہزادی اسی کو کہتے ہیں جو علی کے علاوہ حق و باطل کا معیار تھی، اور اسی نے حق و باطل کو بتایا. اس حد تک حق و باطل کا، دیکھیں عرض کروں، حق و باطل کا معیار کا مطلب یہ ہے کہ جو دنیا کے لیے ہدایت کا انتظام کر رہی ہو. حق و باطل کا مطلب یہ ہے جو دنیا کے لیے نجات کی فکر کر رہی ہو. حق و باطل کا مطلب یہ ہے کہ جسے اپنی فکر نہ ہو، کائنات کی فکر ہو. اور یہاں پر عرض کروں کہ آل محمد ان افراد کا نام ہے جنہوں نے اپنی فکر نہیں کی ہے، امت کی فکر کی ہے. اہل بیت نے اگر مصائب برداشت کیے ہیں، مصیبتوں سے گزرے ہیں، تو امت کی نجات کے لیے گزرے ہیں. آل محمد تو وہ ہیں جو دوسروں کے ہدایت کے لیے اپنے کو قربان کر دیتے ہیں. ان کو یہ فکر نہیں ہے کہ ہم نجات، وہ تو نجات یافتہ ہے ہی. انہوں نے یہی پیغام دیا کہ ہمارا کمال یہی تو ہے کہ اگر ہم نجات یافتہ ہیں تو دوسروں کو نجات کا راستہ دکھا دیں. اور واقعاً اگر ہم ان آل محمد کے چاہنے والے ہیں جن کو دوسروں کی نجات کی فکر تھی، تو واقعی چاہنے والے اسی وقت ہوں گے کہ جب اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کی بھی نجات کی فکر ہو. آل محمد کو دوسروں کے نجات کی فکر تو یہ نہیں ہے آج واقعاً. اور یہ بھی رک کر عرض کروں کہ صدیقہ طاہرہ اس ذات کا نام ہے کہ اگر واقعاً
یہ شہزادی کون تھی دنیا کو پتہ چل جائے تو بہت ہی مشکل ہے کہ وہ افراد حق تک نہ پہنچیں۔ انتہائی پستیوں میں جا چکا اس کی بات الگ ہے، انتہائی بدبختیوں میں جا چکا ہے اس کی بات الگ ہے، جو انسانیت سے گر چکا ہو اس کی بات الگ ہے، لیکن اگر ذرہ برابر انسانیت پائی جاتی ہو اور اسے معلوم ہو جائے فاطمہ کسے کہتے ہیں، اسے معلوم ہو جائے صدیقہ طاہرہ کسے کہتے ہیں، اسے معلوم ہو جائے بنت نبی کسے کہتے ہیں، ناممکن ہے کہ وہ حق تک نہ آئے۔ اس کا مطلب ہے کہ آج اگر دنیا حق سے دور ہے تو ہم اس غلط فہمی کا شکار نہ ہو کہ دشمنی کی بنیاد پر دور ہے، ہم اس غلط فہمی کا شکار نہ ہو کہ تعصب کی بنیاد پر دنیا دور ہے۔ نہیں، یہ یقین ہے کہ دنیا کو نہیں معلوم ہے کہ علی کون ہے، دنیا کو نہیں معلوم ہے کہ فاطمہ زہرا کون ہے، اور جب ہم نہیں بتا پاتے ہیں دوسروں کو تو دوسروں سے کیا امید رکھیں کہ خود ان کے افراد بتائیں کہ حق کیا ہے۔ دیکھیں، کسی کو برا کہہ دینا اور ہے، امیر المومنین کا ایک مرحلہ آیا ہے جنگ صفین میں، جب جنگ صفین میں حاکم شام کی طرف سے ظاہر سی بات ہے کہ جو جیسا ہوتا ہے ویسے ہی عمل اختیار کرتا ہے، امیر المومنین کے اوپر ابتدا ہی سے لعن طعن ہے۔ معصومین کے بعض کلمات حدیثیں ہیں کہ انسان اپنے معیار سے گفتگو کرتا ہے، جیسا انسان ہوگا ویسی اس کی گفتگو ہوگی۔ یہ بد کلامی، یہ زبان پر برے الفاظ لے آنا، یہ انسان کی شخصیت کی پہچان ہوا کرتے ہیں۔ یہ معصومین کی حدیثیں ہیں، ظاہر سی بات ہے۔ امام نے ایک جملہ فرمایا کہ اگر کوئی اپنے معیار سے گر جائے تو ضروری نہیں کہ تم بھی اپنے معیار سے گر جاؤ، اپنے معیار کو باقی رکھو، اپنے معیار سے آدمی گفتگو کرے۔ اور جب وہاں وہ عمل ہوا ہے، امیر المومنین کے سلسلے میں جسارت ہوئی ہے اور مولائے کائنات کے چاہنے والوں نے چاہا جواب دیں، تو امیر المومنین نے یہی فرمایا تھا کہ اگر وہ اپنے معیار سے گر گئے ہیں تو ضرور نہیں تم بھی اپنے معیار سے گر جاؤ۔ اگر وہاں انسانیت نہیں ہے، نہیں، یہ ضروری نہیں کہ ہر چیز کا جواب ویسے ہی دیا جائے، بلکہ امام نے فرمایا تھا کہ اگر مرحلہ آیا ہے تو دنیا کے سامنے حق و باطل کو آشکار کرنے کی کوشش کرو، دنیا کو بتاؤ کہ حق کیا ہے، دنیا کو بتاؤ کردار کسے کہتے ہیں۔ امیر مومنین یہی فرمایا تھا کہ دنیا کے سامنے وہ کردار لے کر آؤ، اور جب دنیا کے سامنے دو کردار رکھو گے، ایک اچھا کردار ہوگا اور دوسرا کردار برا ہوگا، تب خود بخود وہ فیصلہ کرے گا کہ ہمیں کدھر جانا ہے۔ اس لیے کہ صرف کسی کو برا کہہ دینے سے اسے موقع نہیں ملتا ہے حق کو پہچاننے کا۔ حق کو پہچاننے کا موقع تو اس وقت ملتا ہے کہ اس کے سامنے دونوں کردار آ رہے ہوں کہ اچھا کسے کہتے ہیں اور برا کسے کہتے ہیں۔ اور یہ بھی عرض کروں کہ ہمارے یہاں اگر کسی کے لیے ہے کچھ الفاظ، کچھ چیزیں، تو پوری ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے کسی ذات سے کوئی دشمنی نہیں ہے، ہمارے کسی ذات سے کوئی نفرت نہیں ہے، نہیں، اگر کسی سے بھی ہمارے ہاں بغض و نفرت ہے تو اس کے کردار کی بنیاد پر ہے، اس کے اعمال کی بنیاد پر ہے۔ اور یہ بھی عرض کر دو، کردار و اعمال اس کے فرد کا نہیں ہے، اس کے مزاج کا نہیں ہے، اس کی سوچ کا نہیں ہے، بلکہ کردار و اعمال کا معیار بھی خدا کی ذات ہے۔ جس کے اعمال و کردار خوشنودی پروردگار کے لیے ہیں وہ ہمارے لیے قابل محبت ہے۔ جس نے اللہ کے لیے سب کچھ کیا ہے، جس کا جتنا رابطہ اللہ سے ہے اتنا ہی ہمارے لیے قابل محبت ہے، اور جس کا رابطہ اللہ سے نہ ہو، جو اللہ کے مقابلے پر آ جائے تو معیار وہ ہے، اور اس کی جانب سے جو کردار و معیار بیان کیا گیا ہے وہ کردار و معیار ہے۔ ورنہ در حقیقت شہزادی جیسی ذات، میں نے کہا کہ اتنی عظمتیں تھیں، اتنی اہمیت تھی، یہ کردار تھا۔ اور اس کے بعد جب مولا کائنات کے لیے ایک جملہ فرمایا ہے کہ علی اس مظلوم ذات کا نام ہے کہ اگر آج میں خاموش رہ جاؤں تو پھر میرے بعد یہ فیصلہ کر لینا آسان نہیں ہوگا کہ حق کہاں ہے اور حق کی مظلومیت کیا ہے۔ یہ در حقیقت ایسے موقع پر شہزادی نے جو پیغام دیا ہے کہ اگر آج میں خاموش رہ جاؤں تو دنیا کے لیے کوئی نجات کا راستہ نہیں رہے گا۔ اور اس لیے میں نے یہاں تک لا کر ایک جملہ عرض کیا کہ آج واقعاً اگر ہم جائزہ لیں، بہت سے افراد جو حق تک آئے ہیں، صدیقہ طاہرہ کی ذات سبب بنی ہے کہ حق تک آئیں، یعنی خود سوچنے کا موقع ملا ہے تب حق تک آئیں، حق کو پہچانا۔ بہت سے افراد بیٹھے ہوئے، ان کے سامنے بہت سے واقعات ہیں، بہت سے افراد ہیں، یعنی اگر شہزادی کونین کیا تھیں، ان کا پیغام کیا تھا، اور اس نے کس ذات کے لیے قربانی دے دی۔ ورنہ پیغمبر کا عمل بھی ہر مسلمان کی نگاہوں میں ہے، پیغمبر کی حدیثیں بھی ہر مسلمان کی نگاہوں میں ہے،
کون ایسا مسلمان ہے جو پیغمبر کے سلسلے میں یہ تصور کرے کہ پیغمبر نے صرف جذبات میں آ کر گفتگو کی ہے؟ کون ایسا مسلمان ہے جو پیغمبر کے سلسلے میں یہ مانے کہ پیغمبر نے صرف جوش عقیدت میں کوئی عمل انجام دے دیا؟ نہیں، اگر مسلمان ہے تو اسے یقین ہے کہ پیغمبر کا ہر عمل مشیت پروردگار کا تابع ہے۔ اگر مسلمان ہے تو اسے یقین ہے کہ پیغمبر کا ہر فعل حکم خدا کا تابع ہے۔ اگر پیغمبر نے حدیثیں ارشاد فرمائی ہیں تو صرف جوش عقیدت میں نہیں فرمائی ہیں، ایسا نہیں ہے کہ چونکہ بیٹی تھی لہذا حدیثیں بیان فرما دی۔ اور اگر پیغمبر نے عمل کیا ہے، بیٹی کا احترام کیا ہے، تو یہ بیٹی کی بنیاد پر نہیں ہے، بلکہ قرآن کی آیات دلیل ہیں، یہ بھی مشیت پروردگار تھی، یہ بھی حکم پروردگار تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ کم از کم دنیا ساری چیزوں کو اگر چھوڑ دے، صرف میری بیٹی کو نگاہوں میں رکھے، تو اس کے لیے حق و باطل کو پہچاننا مشکل نہیں ہوگا۔ اور آپ بس ختم کیا، جب اس منزل پر آئی ہیں کہ جہاں پر وقت آ گیا ہے کہ دنیا پہچان سکے حق کیا ہے باطل کیا ہے، تو اس وقت کسی پس و پیش سے کام نہیں لیا ہے، کسی رو رعایت سے کام نہیں لیا ہے، بلکہ علی اعلان دنیا کو پیغام دیا ہے کہ اگر میرے بابا نے مجھے حق و باطل کا معیار بنایا ہے تو آؤ اس منزل پر آ کر میرے ذریعے سے حق کو بھی پہچانو اور میرے ذریعے سے باطل کو بھی پہچانو۔ ظاہر سی بات ہے کہ میں کسی کا دفاع کر رہی ہوں، اگر میں کسی کے ساتھ کھڑی ہوں، اگر میں کسی کے اوپر اپنے کو قربان کر رہی ہوں، یقیناً وہ حق ہوگا، اور میں جس کے مقابلے پر آ جاؤں یقیناً وہی باطل ہوگا، اور اس حد تک باطل ہوگا جو میں نے کہا بس ختم کیا، جسے نجات کی فکر تھی، دنیا کے سامنے حق و باطل کو پہچانوانا تھا۔ اور یہ بھی یقین ہے کہ جب پیغمبر اپنی جانب سے کوئی عمل نہیں کرتے تو شہزادی کونین بھی اپنی جانب سے کوئی عمل نہیں کریں گی، وہی کریں گی جو مشیت پروردگار ہو۔ اور اتنا یقین ہے کہ بنت نبی جز رسالت ہے۔ جز رسالت کا مطلب یہ نہیں کوئی الگ سے ٹکڑا ہے جو لگا دیا گیا۔ جز رسالت کا مطلب یہ ہے کہ جتنے کمالات اللہ نے اپنے نبی کو عطا کیے ہیں ان سارے کمالات میں شہزادی شریک ہیں۔ جو چیزیں اللہ نے اپنے نبی کو دی ہیں وہ ساری چیزیں بنت نبی کو بھی عطا کی ہیں، اور جہاں ساری چیزیں بنت نبی کو عطا کی ہیں، ایک جملہ اور عرض کر دوں بس ختم کیا، ان ساری چیزوں میں پیغمبر کے لیے خود قرآن نے کہا ہے کہ ہمارا نبی دنیا کے لیے رحمت ہے۔ جب ہمارا نبی دنیا کے لیے رحمت ہے تو جو عمل کرے وہ رحمت ہوگا، جو دین لائے گا وہ رحمت والا ہوگا، جو پیغام دے کر جائے گا وہ رحمت والا ہوگا، جو اسلام ہوگا وہ رحمت والا ہوگا۔ تو جب آیت دلیل ہے کہ رحمت ہے تو خلاف رحمت کوئی عمل نہیں کریں گے، خلاف رحمت کوئی پیغام نہیں دیں گے۔ اس کا مطلب اگر آج کے زمانے میں ہمارے سامنے کچھ کردار ایسے نظر آ رہے ہوں کہ زبان پر تو کلمہ شہادتین ہو لیکن دہشت گردی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، زبان پر تو نام اسلام ہو لیکن بے گناہوں کا خون بہاتے ہوئے نظر آ رہے ہوں، تو یہی آیت پیغام دے گی کہ رحمت للعالمین کا اگر ماننے والا ہے یہ عمل نہیں کر سکتا ہے۔ اگر رحمت للعالمین کا دین ہے تو نہ تو ISIS جیسے افراد کا اسلام سے کوئی تعلق ہو سکتا ہے، نہ تو سپاہ صحابہ و طالبان جیسے افراد کا اسلام سے کوئی تعلق ہو سکتا ہے، اس لیے کہ نبی رحمت للعالمین ہے۔ جب رحمت للعالمین ہے تو اس دین میں بے گناہوں کا خون بہائے جانے کا تصور نہیں ہو سکتا ہے، اس دین میں بے گناہوں کا ستانے کا تصور نہیں ہو سکتا ہے، اس لیے کہ دین رحمت کو پیش کیا ہے۔ اور جب خود رحمت ہے تو بیٹی بھی رحمت ہے، جب مجسمہ رحمت پیغمبر ہے تو مجسمہ رحمت شہزادی بھی ہیں، اور جب مجسمہ رحمت شہزادی ہیں تو اتنا یقین کرنا پڑے گا کہ بنت نبی جو کرے وہی رحمت ہوگی، پیغمبر کی بیٹی جو عمل پیش کرے وہی رحمت ہوگا، خلاف رحمت کچھ نہیں فرق کریں گی۔ اور جب خلاف رحمت کچھ نہ کریں تو تاریخ کا اگر ایک موڑ ہمارے پاس آ جائے، سامنے آ جائے کہ اس مرحلے پر آ کر لوگوں کی خطا کو معاف کرنے پر تیار نہ ہوں، آپ کے سامنے تاریخ کا منظر ہے، رحمت للعالمین ہے، خلاف رحمت نہیں کریں گی۔ جب خلاف رحمت نہیں کریں گی تو اگر کوئی اپنی خطا کی معافی مانگ رہا ہو تو تقاضائے رحمت تو یہی ہوتا ہے کہ اسے معاف کر دیا جائے، لیکن نبی کی بیٹی جو رحمت للعالمین تو اس نے نہیں معاف کیا ہے۔ یہ معاف نہ کرنا بھی اس لیے تھا کہ امت کے ساتھ رحمت کا سلوک کیا ہے، اور رحمت کا سلوک اس لیے تھا کہ اگر آج صدیقہ طاہرہ اظہار نفرت و اظہار برات نہ فرمائیں تو کل دنیا کیسے پہچانے کہ ہدایت کہاں ہے اور گمراہی کہاں ہے۔ یہ در حقیقت اظہار برات و اظہار نفرت اس لیے تھا، ورنہ جو رحمت کا نمونہ ہو، آج عام آدمی بھی یہی ہم کہتے ہیں کہ اگر کسی نے اپنی غلطی کی معافی مانگ لی ہے تو آپ معاف کر دیجئے،
جب ہم اور آپ یہ کہتے ہیں کہ کوئی اپنی غلطی کا اعتراف کر رہا ہے تو معاف کر دیا جائے، تو جو مجسمہ رحمت ہو، کیا ہو سکتا ہے وہ غلطی کرنے والوں کے بعد معافی مانگنے کے بعد معاف نہ کرے؟ کبھی کبھی معاف نہ کرنا بھی رحمت ہوا کرتا ہے۔ اگر آج معاف کر دیں تو کیسے پتا چلے کہ گمراہی کہاں پر ہے؟ یہی تو پیغام دیا، کل یہ نہ کہہ سکو کہ ہم کو نہیں معلوم تھا، کل یہ نہ کہہ سکو کہ ہم نے اکثریت کو دیکھا ہے، کل یہ نہ کہہ سکو کہ ہم نے شورا کو دیکھا ہے، کل یہ نہ کہہ سکو کہ ہم نے اجماع کو دیکھا ہے، کل یہ نہ کہہ سکو کہ ہم نے منصب کو دیکھا ہے، بلکہ نبی کی بیٹی کے عمل کو نگاہوں میں رکھو جو مجسمہ رحمت ہے۔ اگر کسی سے اظہار نفرت کر رہی ہے تو ایسے ہی سے کرے گی جہاں سوائے گمراہی کا کچھ اور نظر نہیں آئے گا۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد۔ یہ بھی در حقیقت آشکار کیا ہے چہروں کو، اور چہروں پر پڑی ہوئی نقابوں کو پلٹا ہے، ورنہ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ وہ زمانہ تھا جہاں بظاہر تقدس بہت پایا جاتا تھا، اور امت بھی غلط فہمیوں کا شکار کہاں پر ہوتی تھی؟ جو بھی سامنے آ گیا، جو بھی کہہ دے وہی حق ہے۔ شہزادی نے یہی تو فرمایا تھا، صرف ظاہر سے دھوکہ نہ کھاؤ۔ بنت نبی نے یہی تو پیغام دیا، یہ ظاہر سے دھوکہ نہ کھاؤ، یہ نہ دیکھو کہ سامنے کون ہے، یہ نہ دیکھو کہ منصب پر کون ہے، یہ نہ دیکھو کہ سامنے کون آیا ہے، بلکہ اتنا شعور ہو کہ پہچانو حق کیا ہے باطل کیا ہے۔ اس لیے کہ ایسے موقع پر پہچان لینا آسان نہیں ہوتا ہے۔ جب اس دور میں امت نہ پہچان سکی کہ ابھی نبی کو گئے ہوئے زمانہ نہیں گزرا ہے، تو پھر 1400 سال کے بعد یہ فیصلہ کر لینا کون حق بیان کر رہا ہے اور کون بنام حق ہمیں حق سے دور کر رہا ہے۔ اس لیے کہ یہ بھی تو ایک منزل ہوتی ہے کہ ہر دور میں ہوا ہے۔ دیکھیں اسلام کا نام نہیں مٹایا ہے، وہاں یہی تو کوشش تھی، نام اسلام باقی رہے، اسلام کے نام پر لوگوں کو گمراہ کیا جائے۔ یہی تو ہوا ہے کہ اسلام کے نام کو نہیں بدلا ہے، جو نام نبی دے کر گئے ہیں وہ نام باقی رہے گا، لیکن اسی اسلام کے نام پر اسلام کو ختم کرنے کی کوشش ہوں گے، اسلام سے گمراہ کرنے کو۔ صدیقہ طاہرہ نے شہادت دے کر بتا دیا کہ تم نام سے دھوکہ نہ کھاؤ، عنوان سے دھوکہ نہ کھاؤ، بلکہ چہرے پر پڑی ہوئی نقابوں کو بھی پہچانو۔ اور پھر جب شہادت دی ہے، کتنی بڑی شہادت! آج 1400 سال کے بعد واقعاً اتنی بڑی شہادت، کربلا کے بعد اگر کوئی شہادت نظر آتی ہے طلحہ بنت نبی کی شہادت ہے، ورنہ یہ حقیقت ہے کہ آل محمد کی ہر فرد مظلوم تھی۔ اہل بیت کے گھرانے میں ہر فرد ظلم و ستم کا شکار ہوئی ہے، اہل بیت کے گھرانے میں ہر فرد کو ظلم و ستم کا شکار بنایا گیا، لیکن کربلا کے بعد، اس لیے کہ کربلا کے لیے خود امام حسن کا جملہ ہے، لا یوما کیومک یا ابا عبداللہ، یعنی ساری مصیبتیں ایک طرف ہیں اور حسین مظلوم کی مصیبت ایک طرف ہے، لیکن اس کے بعد اگر واقعاً مظلومیت کی منزل آئی ہے تو بنت نبی کے لیے آئی ہے، اور اس لیے بھی کہ تنہا علی کی بیٹی کے لیے مظلومیت نہیں تھی، بلکہ اس سے بڑھ کر میں نے اکثر کہا ہے اس غیرت دار امیر المومنین کے لیے مصیبت تھی، اس لیے کہ جس پر ظلم ڈھایا جا رہا ہو وہ تو خود ظلم و ستم کا شکار ہوتا ہے، خود برداشت کر لے شاید، لیکن اگر گھر میں کوئی غیرت دار موجود ہو، اور بہت سے غیرت دار افراد انصاف سے بتائیے اگر وقت پڑ جائے اور ہمیں اپنے گلا کٹانا پڑ جائے تو آسانی سے انسان اپنا گلا کٹا دے گا، لیکن اگر غیرت دار ہے اور ناموس پر کوئی وقت آ جائے تو کسی غیرت دار کے لیے اپنی نگاہوں سے اپنے ناموس کے اوپر ظلم دیکھ لینا آسان نہیں ہوتا ہے۔ اور جب امیر المومنین جیسا غیرت دار ہو، مولائے کائنات جیسا غیرت دار ہو، کیا قابل تصور ہے کہ علی کی موجودگی میں سیدہ پر دروازہ گرا دیا جائے؟ اور کبھی ذہنوں میں نہ آئے کہ علی میں طاقت نہیں تھی، نہیں، یہ تو مصلحت تھی کہ علی خاموش ہیں، وصیت پیغمبر تھی کہ علی خاموش تھی، ورنہ طاقت میں کوئی کمی نہیں آئی تھی۔ جو طاقت بدر و احد میں تھی، جب وقت پڑا ہے جمل و صفین میں، تو علی نے اپنی طاقت کا مظاہرہ بعد میں کیا ہے، جو 25 سال کے بعد زمانہ آیا۔ یہ گویا پیغام تو یہ نہ سوچ لینا علی مجبور تھے، یہ نہ سوچ لینا علی کی طاقت ختم ہو گئی، طاقت کے بعد یہ دیکھ لینا۔ دیکھیں ایک وقت آدمی میں طاقت نہیں ہے، آدمی میں مقابلہ کرنے کی قوت نہیں ہے، اس کے بعد خاموش رہ جائے یہ اور ہوتا ہے، اور علی کے بازوؤں میں طاقت ہو اور اس کے بعد وہ منظر دیکھ لیں کہ سیدہ در و دیوار کے درمیان آ گئی، اس کے بعد وہ منظر دیکھ لیں کہ پسلیاں توڑ دی گئیں، اس کے بعد وہ منظر نگاہوں کے سامنے آئے کہ پہلو توڑ دیا جائے۔ عزیزو یہی تو امیر المومنین کے لیے مظلومیت تھی، مولائے کائنات کے، یہ تو نگاہوں کے سامنے سب کچھ آیا ہے، اور شاید
یہ 2-2.5 مہینے جو شہزادی کونین بستر بیماری پر رہی ہیں، اگر ایک طرف صدیقہ طاہرہ کے لیے ایام بہت سخت تھے، اس لیے میں نے کہا بہت سخت تھے کہ انصاف سے بتائیے وفات پیغمبر کے فوراً بعد یہ حکام وقت کے ذریعے سے، خلفائے وقت کے ذریعے سے شہزادی کونین پر جب جلسہ دروازہ گرا ہے تو وہ وقت تھا کہ پسلیاں بھی ٹوٹی ہیں۔ یہاں ڈاکٹر موجود ہیں، انصاف سے بتائیے کہ اگر کسی کی پسلی ٹوٹ جائے تو اس کا عالم کیا ہوتا ہے؟ اور صرف پسلیاں نہ ٹوٹی ہوں بلکہ کسی خاتون کے شکم میں بچہ بھی شہید ہو جائے، کسی کے پہلو بھی ٹوٹ جائے، کسی کا بازو بھی ٹوٹ جائے، اس کے اوپر کیا گزرتی ہے؟ ہم لوگ اکثر کہتے ہیں کہ پیغمبر کے بعد 75 یا 95 دن زندہ رہی ہے، لیکن کیا کبھی سوچا یہ 75-95 دن کیسے گزارے ہوں گے؟ اور شاید یہی وجہ ہے کہ تاریخ میں صدیقہ طاہرہ کے لیے ایک جملہ ملتا ہے کہ پروردگار کی بارگاہ میں ہاتھوں کو اٹھا کر کہتی تھی الہی اجل وفاتی سرین، اے پروردگار اب سیدہ کو دنیا سے اٹھا لے۔ عزیزو، یہ معمولی نہیں ہے، جو خود اس ظلم سے گزری ہے، خود اس مرحلے سے گزری ہے، تو میں عرض کرنا چاہ رہا خود اگر اس ظلم سے گزر رہے ایک ایک لمحہ کیسا ہوگا، اور واقعاً ہر سانس موت کے برابر رہی ہوگی، ہر سانس موت کے برابر۔ لیکن میری نگاہوں میں شہزادی کونین کے ساتھ ساتھ اگر یہ مرحلہ انتہائی سخت تھا تو اس غیرت دار علی کے لیے تھا، اس لیے کہ انصاف سے تصور کیجئے کہ جب امیر المومنین کی نگاہ مبارک سید کونین کے بستر پہ جاتی ہوگی تو کیا سارے مناظر پھر سے نگاہوں میں نہ پھرتے ہوں گے؟ کہ ساری چیزیں پھر سے نگاہوں کے سامنے نہ آتی ہوں گی؟ عزیزو، سیدہ کو تو اتنا خیال تھا کہ کسی بھی موقع پر علی سے نہیں کہتی تھی، امیر المومنین سے اپنی مظلومیت نہیں بیان کرتی تھی، حتیٰ یہاں تک بھی کہ ساری کائنات جب کوئی بھی ظلم ہوتا ہے تو علی کو مدد کے لیے پکارتا ہے، حتیٰ نبی پر بھی جب وقت آیا ہے تو علی کو پکارا تھا، لیکن سیدہ نے بھی جب در و دیوار کے درمیان آئی ہے، شکم میں بچہ شہید ہوا ہے تو فضا کو تو پکار لیا لیکن علی کو نہیں پکارا تھا۔ مولا سے نہیں کہا ہے، امیر المومنین کو آواز نہیں دی ہے، دنیا سے جاتے وقت تک علی کو نہیں پکارا ہے۔ عزیزو، کبھی امیر المومنین سے اپنا درد دل نہیں بیان کرتی تھی، نہیں فرماتی، حتیٰ یہاں تک علماء نے کہا کہ امیر المومنین سے چہرہ اٹھا کے بات نہیں فرماتی تھی۔ وجہ کیا تھی؟ کہ نہیں چاہتی تھی کہ علی کی نگاہ جب چہرے سیدہ پہ جائے تو علی کو احساس ہو جائے۔ عزیزو، کس حد تک احساس ہے، اور خود اپنی جگہ پر امیر المومنین کے لیے کتنا سخت رہا ہو، جب بھی دیکھتے ہوں گے، جب بھی نگاہ جاتی ہوگی تو کیسے تڑپتے ہوں گے۔ آخری ایام میں یہی تاریخیں تھیں، دنیا سے جانے سے پہلے امیر المومنین آتے ہیں، شہزادی کونین غش کے عالم میں، امیر المومنین سرہانے بیٹھ گئے، ایک دفعہ آواز دیتے ہیں بنت نبی، کوئی جواب نہیں آیا، فرمایا بنت رسول، کوئی جواب نہیں آیا۔ اب یہاں تاریخ میں جملہ لکھا ہے کہ ایک دفعہ امیر المومنین نے فرمایا اے فاطمہ، علی پکار رہا ہے۔ جیسے ہی امیر المومنین کی زبان پر جملہ ہے، ایک دفعہ آنکھوں کو کھول دیا، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور جو جملہ کہا ہے عزیزو اپنا غم بھول گئی، فرماتی علی میرے بعد آپ مظلوم ہو گئے، علی آپ ظلم و ستم کا شکار ہو گئے۔ اور یہیں پر وہ جملہ تھا، کہا تھا کہ علی میں نے سنا ہے کہ اب لوگ آپ کو سلام نہیں کرتے۔ عزیزو، امیر المومنین نے جواب کیا دیا تھا، اے سیدہ آپ نے تو یہی سنا ہے کہ لوگ سلام نہیں کرتے، آج تو یہ وقت آ گیا ہے کہ اگر علی سلام کرتا ہے تو لوگ جواب نہیں دیتے۔ عزیزو، درد دل بیان کیا ہے۔ اب اسی موقع پر جب نزدیک آئے تو شہزادی نے جملہ فرمایا، علی بہت اچھا ہوا آپ تشریف لے آئے، اے علی سیدہ اس دنیا سے جا رہی ہے، اے علی میں دنیا سے رخصت ہو رہی ہوں اور کچھ وصیتیں ہیں، سن لیجئے۔ فرمائے شہزادی فرمائیے، کہا کہ علی میرے بعد میرے جنازے کو رات کی تاریکی میں غسل و کفن دیجیے گا، حنتنی غسلنی دفننی باللیل، مجھے رات میں غسل دیجیے گا، مجھے رات میں دفن کیجیے گا، ولا تعلم احدا، دیکھیے علی جنہوں نے مجھے ستایا ہے انہیں خبر نہ دیجیے گا، علی جنہوں نے مجھ پر ظلم اٹھایا ہے انہیں شریک نہ کیجیے گا۔ اور پھر یہ فرمایا تھا کہ علی میرے بعد رہتی دنیا تک میرے چاہنے والوں کو سیدہ کا سلام کہہ دیجیے گا۔ عزیزو، عجیب و غریب ایک منظر ہے کہ آل محمد کے گھرانے میں اگر آج ہم شہزادی کا تذکرہ کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، اگر ہم اہل بیت کا غم منانے کے لیے بیٹھے ہیں،
اگر ہم شہزادی کونین پر آنسو بہانے کے لیے بیٹھے ہیں تو یہ نہ سوچیں کہ صرف ہم کو شہزادی سے محبت ہے، یہ نہ سوچیں کہ صرف ہم کو شہزادی کا خیال ہے، بلکہ ایسے موقع پر جہاں انسان کو اپنی فکر نہیں ہوتی ہے، آل محمد کو ہماری اور آپ کی فکر رہی ہے۔ ورنہ سوچیے ایسے عالم میں جہاں دنیا سے جا رہی ہیں، آخری وقت ہے، جہاں ساری وصیتیں کی ہیں، ہم کو اور آپ کو بھی فراموش نہیں کیا ہے۔ یہی کہا تھا اے علی میرے بعد آنے والی نسلوں کو سلام کہیے گا، اور شاید اس لیے بھی سلام کہلایا ہو کہ سیدہ کی مظلومیت نگاہوں میں رہے، علی کی مظلومیت نگاہوں میں رہے، سیدہ کی شہادت نگاہوں میں رہے۔ اور پھر ساری وصیتوں میں ایک وصیت یہ بھی تھی، اے علی میرے بعد بچے بن ماں کے ہو جائیں گے۔ یہ وصیت فرماتی ہے کہ علی میرے بعد بچے بن ماں کے ہو جائیں گے، میرے بعد ان بچوں کے سروں سے ماں کا سایہ اٹھ جائے گا۔ اس لیے کہ آپ سنتے رہتے ہیں کہ جس وقت گئی ہیں 4 چھوٹے چھوٹے بچوں کو چھوڑ کے گئی ہیں، اور سب سے بڑے بیٹے امام حسن ہیں جن کی عمر صرف 8 سال ہے۔ اب سوچئے جو سب سے بڑا بیٹا 8 سال کا ہو، اس کے بعد امام حسین ہے، اس کے بعد شہزادی زینب ہے، اس کے بعد شہزادی ام کلثوم ہے۔ جاتے جاتے ساری وصیتوں میں ایک وصیت یہ بھی ہے کہ میرے بعد بچوں کا خیال رکھیے گا، میرے بعد بچے بھوکے نہ سونے پائے، اے علی میرے بعد بچوں کو احساس نہ ہو کہ سر پہ ماں کا سایہ نہیں ہے۔ عزیزو بچوں کے لیے وصیت کر رہی ہیں، اور جب وصیتیں کر چکی فرمایا علی آپ مسجد میں تشریف لے جائیں، میں گھر میں کچھ امور کو انجام دینا چاہتی ہوں۔ اب آپ نے سنا ہے وفات پیغمبر کے بعد شہزادی کا بستر بیماری سے اٹھنا آسان نہیں ہوتا تھا، بستر بیماری سے نہیں اٹھ پاتی تھی، جب اٹھتی تھیں تو کمر جھک چکی ہے، عصا کے سہارے چلتی تھی، کوئی سہارا دیتا تھا تب اٹھتی تھی، ورنہ بستر پہ رہتی تھی۔ اب انصاف سوچئے کہ جب ماں کو بچوں کا خیال ہو، بچے اپنی ماں کو دیکھتے ہوں گے، عالم کیا ہوتا ہوگا۔ بس ختم کیا، کل آخری تاریخ جب آئی ہے، وصیتوں کے بعد امیر المومنین مسجد میں تشریف لائے، اب شہزادی بستر سے اٹھی ہیں۔ جب بستر سے اٹھیں روایت بتاتی ہے کہ پھر اٹھنے کے بعد بچوں کے کپڑے دھوئے، بچوں کو تیار کیا، نہلایا، بچوں کے لیے غذا تیار کی۔ انصاف سے بتائیے بچوں کی نگاہوں کے سامنے کوئی ماں 2-2.5 مہینے بستر بیماری پر ہو، اور جب وہ اٹھ کر گھر کا کام کرنا شروع کرے تو بچے اپنے طور پر یہی تو سوچتے ہوں گے کہ آج ماں ٹھیک ہو گئی، یہی تو سوچا ہوگا کہ اب ماں کے ظلم ختم ہو گئے، مظلومیت مصائب ختم ہو گئے، اس لیے کہ آج ماں بستر بیماری سے اٹھی ہے، گھر کا کام کر رہی ہے۔ لیکن عزیزو جب سب کچھ کر چکی، سب بچوں کو تیار کر دیا، اب یہاں پر جملہ ہے کہ امام حسن امام حسین سے یہ بھی فرمایا بچوں نانا کی قبر پر جا کے ماں کے لیے دعا کرو، نانا کی قبر پر جا کے ماں کے لیے دعا کرو۔ اب یہاں بس ختم کیا، روایت ہے کہ ادھر امام حسن امام حسین نانا کی قبر پر آئے، شہزادی نے جناب ام سلمہ سے فرمایا اے ام سلمہ میں کمرے میں جا رہی ہوں، حجرے میں جا رہی ہوں، جب تک میری تسبیح و تحلیل کی آواز آتی رہے سمجھ لینا سیدہ زندہ ہے، اور جب میری آواز بند ہو جائے تو سمجھ لینا بنت نبی دنیا سے رخصت ہو گئی۔ اب جناب ام سلمہ فرماتی کہ میں صحن خانہ میں بیٹھ گئی، کچھ دیر تک تو شہزادی کی آواز آتی رہی، میں سمجھتی رہی سیدہ زندہ ہے، لیکن ایک دفعہ آواز بند ہو گئی، میں سمجھ گئی سیدہ دنیا سے رخصت ہو گئی۔ اب میں نے آنسو بہانا شروع کیا، ایک دفعہ منظر کیا دیکھا کہ دونوں شہزادے دوڑتے ہوئے چلے آئے۔ عزیزو جیسے ہی بچوں کو آتے ہوئے دیکھا، اپنے آنسوؤں کو پوچھا، اور آتے ہی بچوں نے ایک سوال کیا ہے ام سلمہ ہماری ماں کہاں ہے؟ اب یہاں آپ سنتے رہتے ہیں، یہ جملہ سنا تو پلٹ کے کہتے ہیں بچوں پہلے کھانا کھا لو پھر ماں کے پاس جانا۔ بچوں نے جواب دیا تھا ام سلمہ کیا کبھی ماں کے بغیر بھی کھاتے دیکھا ہے؟ اور پھر فرمایا ام سلمہ کیا تم سوچتی ہو میں نہیں معلوم؟ ہم تو نانا کی قبر اور ماں کے لیے دعا کرنے گئے تھے، ہم نے کانوں سے سنا ہے کہ یتیمان سیدہ ماں کے لیے دعا کرنے آئے۔ عزیزو بس ختم کی آخری جملہ ہے، امیر المومنین کے لیے کتنی بڑی مصیبت تھی۔ اکثر میں نے عرض کیا ہے کہ امیر المومنین کے لیے تاریخ میں جملہ ہے کہ جس سے بڑا صابر قابل تصور نہیں ہے۔ خود خطبہ شقیقہ میں فرمایا تھا کہ فصبرت وفی العین قضا وفی الحلق شجا، میں نے تو اس طریقے سے صبر کر لیا
گویا گلے میں ہڈی پھنسی ہو، آنکھ میں کانٹا پھنسا ہو کہ انسان ایک سیکنڈ بھی صبر نہیں کر پاتا ہے۔ سلام کا جملہ یہ ہے کہ السلام علیکم یا اصبر الصابرین، یہ سب سے زیادہ صبر کرنے والے، یہ امیر المومنین کے لیے ان سے بڑا صابر نہیں ہے، لیکن پرسوں جس ذات کی شہادت کی تاریخ ہے جو اصبر الصابرین تھا، جس سے بڑا صابر دنیا میں قابل تصور نہ ہو، عزیز و تاریخ کا منظر یہ ہے کہ جیسے ہی بچوں نے آ کر مسجد میں جملہ کہا ہے، بابا اماں دنیا سے رخصت ہو گئی، عزیز و جیسے ہی امیر المومنین نے جملہ سنا ہے چیخ مارتے ہیں، اور چیخ مار کے علی بے ہوش ہو گئے، اور جس وقت بے ہوش ہوئے ہیں غش فاقہ ہوا ہے، شہزادی کے پاس آتے ہیں، اور پھر جو مرثیہ پڑھا ہے، بس مرثیہ کا ایک جملہ ہے، فرماتے قلّا یا رسول اللہ صفیتوں کے صبری، اے اللہ کے رسول علی نے اب تک تو بہت صبر کیا ہے، علی بہت بڑا صابر تھا، لیکن سیدہ کا جانا علی کے لیے صبر کے لیے بہت سخت ہے، اب علی کے ہاتھوں سے صبر کا دامن چھوٹتا ہے، اب مجھ سے صبر نہیں ہوتا ہے، ہائے سیدہ جیسی ذات دنیا سے رخصت ہو جائے، اور یوں ہی نہیں بلکہ پہلو ٹوٹا ہو، بازو ٹوٹا ہو، پسلیاں ٹوٹی ہو، ہائے علی موجود ہو، شکم میں محسن شہید ہو جائے۔